بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر مرید عباس سیال بھکر، سربراہ تحریک لبیک یا الہی پاکستان، شمع ہدایت کا پروگرام لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج کا ٹاپک ہے اللہ نے مصطفیٰ کو بہت اعلیٰ مقام اور منزلت سے نوازا ہے۔ کسی نے کہا کیا خوب کہا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ محمد کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بی بی آمنہ کے رحم مبارک میں تھے تو فرشتوں کی سلامی دینے والی ایک جماعت کی آواز آتی تھی، اور جناب آمنہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا پہ تشریف لے آئے تو ایسا نور پیدا ہوا اور روشنی پھیل گئی کہ اس روشنی میں شام و بصرہ و بغداد کے محلات بھی دیکھے جا سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب حلیمہ سعدیہ رحمت اللہ علیہ نے لے کر جا رہی تھیں کہ ان کے کمزور اونٹنی میں اتنی طاقت آ گئی کہ وہ عرب کی ساری اونٹنیوں سے آگے نکل گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر پہنچے تو آپ کی برکت سے وہ بکری جو دودھ میں خشک ہو چکی تھی کافی زیادہ دودھ دینے لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کھانے کو ہاتھ لگا لیتے تھے، چاہے وہ ایک فیملی کا ہوتا تھا، ہزارہا افراد کھا لیتے تھے، لیکن پھر بھی ختم نہ ہو پاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں، وہ کنکریاں چھپا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور پیش ہو گیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ یہ بتا دو کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ جب ابو جہل نے یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ بولے؟ تو ان کنکریوں سے آواز آنے لگی، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک مرتبہ کفار نے جو ہے آپ کو کہا کہ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، ایک دائیں ہو گیا، ایک بائیں ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ ان کو جوڑ بھی دیں، تو آپ نے ان کو جوڑ دیا ان ٹکڑوں کو۔ یہ انگریز بھی گواہی دیتے ہیں جو چاند پہ گئے ہیں کہ چاند میں وہ کھائی ابھی تک موجود ہے جس کو نبی نے انگلی سے 2 ٹکڑے کیا تھا۔ واقعی مسلمانوں کا نبی سچا ہے، لیکن کافر پھر بھی ایمان نہ لے آئے اور کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ مبارک نہیں بنایا تھا تاکہ کسی صحابی کا قدم بھی میرے نبی کے قدم پہ نہ آ جائے۔ جب آپ نرم زمین پر چلتے تھے تو آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا تھا، جب آپ کسی پتھریلی زمین پر چلتے تھے تو آپ کا جو ہے وہ پاؤں کا مبارک کا نشان پڑ جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ایک بدلی ہمیشہ سایہ کیے رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دعا فرماتے تھے اللہ اس کو فتح یاب فرما دیتے تھے۔ جنگ خیبر میں آپ نے حضرت علی کے حق میں دعا فرمائی اور دستار
مبارک پہنا کر بھیجا تو جنگ خیبر علی کے ہاتھوں قلعہ خیبر فتح ہو گیا۔ پھر جنگ احد کے موقع پہ آپ نے حضرت علی کو عمر بن عبدود کے مقابلے میں بھیجا، اپنی دستار پہنائی، پیٹھ پر تھپکی دی اور اللہ سے فرمایا کہ اے اللہ میرے علی کو فتح یاب کرنا۔ تو آپ نے حضرت علی علیہ السلام نے جا کر عمر بن عبدود سے جنگ کی اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی زبان چسائی تھی جب آپ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ ماں کا دودھ نہیں پیا جب تک نبی نے زبان اپنی چسائی نہیں۔ تو فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو میرا دودھ بھی نہیں پیتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو پہلی غذا کی ضرورت تھی، میری زبان کے لعاب دہن کی ضرورت تھی جو میں نے حضرت علی کو دے دیا ہے۔ اس کا نام بھی اللہ نے رکھا ہے اور اللہ سے غیب سے آواز آئی ہے کہ اس کا نام علی رکھو، تو یہ اس کا نام بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کا اثر یہ رکھا کہ حضرت علی علیہ السلام کو ولی بنا دیا۔ یہ اللہ اور محمد کی عطا ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے مصطفیٰ کو ایک وسیع امت عطا فرمائی۔ اللہ نے آپ کی امت کو یہ شرف بخشا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوگا، جو نماز قائم کرنے والا ہوگا، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حامی ہوگا، تو اللہ نے اس کا رتبہ انبیاء سے بھی بلند فرما دیا۔ آپ کی امت کا یہ مرتبہ ہے کہ جب نبی بھی سب نبی دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہمیں مصطفیٰ کی امت میں سے اٹھانا۔ یہ امت جو ہے بڑی عظیم امت ہے مصطفیٰ کی۔ حضرت علی نے مصطفیٰ کی خدمت کی، اللہ نے یہ اجر دیا کہ مصطفیٰ کی تجہیز و تکفین بھی علی کے حصے میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر و علی عبادہ، حضرت علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا بھی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مسجد میں شہید ہونے کی پیش گوئی کی تھی اور حضرت علی اس دن کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ کب وہ دن آئے گا جب نبی کی پیش گوئی سچ ثابت ہوئی۔ آخر کار عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کو سجدے میں نماز پڑھاتے ہوئے شہید کیا تو آپ کے منہ سے سجدے میں ہی نکلا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا بازو پکڑ کر خم غدیر میں خطبۃ حجۃ الوداع کے موقع پر لاکھوں صحابہ کے سامنے خم غدیر میں بلند کر کے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ بھی درود پڑھتا ہے، اس کے ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں، ہم بھی درود پڑھتے ہیں، تمام اہل ایمان درود پڑھتے ہیں۔ دل وچ ہے یا محمد آقا میرا محمد، دل وچ ہے یا محمد آقا میرا محمد، پردہ خود خدا بھی صلی علی محمد، دل وچ ہے یا محمد آقا میرا محمد، پردہ خود خدا بھی صلی علی محمد، مل کے درود پڑھ لو ہے، مل کے درود پڑھ لو آوے قرار میں کوں سونے نبی دے نال،
رج کے ہے پیار میں کوں سونے نبی دے نانل رج کے ہے پیار میں کوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے اللہ پاکستان کو قائم و دائم رکھ، پاکستان کو مصطفیٰ کے غلاموں کا ملک قرار فرما، کشمیری مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما، اور ہمیں تمام امت مسلمہ میں سرخرو فرما۔ امت مسلمہ کو ایسا حکمران عطا فرما جو تیرا غلام ہو، ہمارے پاکستان کو ریاست مدینہ بنا دے، ہمارے ہر مسلمان کو ایمان لانے والا بنا دے، اور ہمارے سیاسیوں کو ہدایت دے کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں، اور جو اگر کسی نے ملک لوٹا بھی ہے تو وہ پاکستان کے پاس خزانے میں وہ جمع کروا دیں، تاکہ پاکستان والے یہ کہہ سکیں کہ ہمارا ہر شہری، ہر سیاسی، ہر ورکر، ہر کام کرنے والا، ہر بندہ چاہے وہ اقلیت میں کیوں نہ ہو، وہ پاکستان کا وفادار ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔